اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، کام کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر احمد آباد میں جو طیارہ حادثہ، پلین حادثہ ہوا ہے، اس کو لے کر آ رہی ہے کہ 270 لاشیں برآمد ہوئی ہے۔ صرف 7 لاشوں کی شناخت ہو پائی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا برا حال ہوگا۔ زیادہ تر لاشیں ہڈی کے ڈھانچے کی شکل میں مل گئی ہے۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا کی پرواز 171 AI کے حادثے کے ایک دن بعد ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کو جمعہ کو بلیک باکس مل گیا ہے۔ یہ ایک ہاسٹل کی چھت پر پایا گیا۔ اب اس سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ حادثے سے پہلے آخری لمحات میں کیا ہوا تھا۔ خیر، بس اللہ کرے کہ سچ معلوم ہو، ورنہ بہت عجیب عجیب کہانیاں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ بس سچ معلوم ہو۔ ملک میں اس وقت پورا جھوٹ کا بول بالا ہے، جو چاہتی ہے ستا اور حکومت وہی ہمیں دکھتا ہے اور دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ 270 لاشیں ابھی ہاتھ میں آئی ہے، ان کے رشتہ داروں کو سچ جاننے کو ملے۔ اور میں تو یہ بھی بددعا کر رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی شخص یا کوئی سازش اگر شامل ہے تو وہ سب سے بڑا آتنکوادی ہوگا، ملک کا سب سے بڑا غدار ہوگا، جنتا کا، دیش کا سب سے بڑا غدار ہوگا، جو اس سازش کو اپنانے کا اور رچنے کا حصے دار ہوگا۔ اور یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں جذبات میں، کیونکہ دل دکھ رہا ہے۔ بڑی عجیب لاشیں جس طریقے سے سامنے آ رہی ہے، روح کانپ رہی ہے، انسان کا ڈھانچہ، ہڈیاں بھی نہیں مل پا رہی ہے، اور جو مل رہے ہیں ان کی شناخت نہیں۔ 270 میں سے صرف 7 لاشیں پہچان میں آئی ہے، باقی سب کی زیادہ تر کی لاشیں ہڈی کا ڈھانچے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس لیے یہ بڑا حادثہ ہے، دل بہت دکھ رہا ہے۔ اگر یہ کسی سازش کی وجہ ہوگی، سازش کی وجہ سے ہوا ہوگا، تو اللہ ان تمام لوگوں کو برباد کرے جن لوگوں نے اتنی خطرناک سازش کی ہے۔ جو بھی ہو، اور اگر اس کا نام مل جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ دیش کا سب سے بڑا غدار ہوگا۔ بس دعا کرو، تمام بھارتیوں سے میں کہوں گا کہ پرارتھنا کرو کہ کم از کم پورے آج تک تو ملک میں غدار کون ہے اوریجنل وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جنتا کا اور ملک کا دشمن کون ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کم از کم ان لاشوں پر کوئی سیاست نہ کرے، کوئی سازش نہ کرے۔ دعا کرو، پرارتھنا کرو کہ اصل مجرم سامنے آ جائے۔ ناظرین، آج میں ایک دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔
प्लीज इसे पूरा सुनिए, समझिए और अल्लाह के वास्ते इस पर अमल कीजिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मेरा चैनल तकरीबन 1.5 साल हो गया। हमारी सच बोलने की, हक बोलने की कंप्लेन इतनी की गई गूगल पर कि हमारा पैसा गूगल से जो आता था वो बंद कर दिया गया, और उसी पैसे की वजह से हम एडिटर की पेमेंट, ऑफिस की पेमेंट दे पाते थे। लेकिन आज 1.5 साल से ये पैसा बंद है, लेकिन फिर भी मैं अपने जेब से 30-40 हज़ार रुपए डालकर इस चैनल को चला रहा हूं। और क्यों ये काम मैं कर रहा हूं? मेरी जगह आप भी होते तो कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो 30-40 हज़ार रुपए जेब से डालें, 3 घंटा चैनल को दें और हक बोलकर, सच बोलकर हुकूमत से दुश्मनी मोल ले। कोई इतना बेवकूफ नहीं है। लेकिन मैं इस काम को सिर्फ एक नेकी समझकर करता हूं। सच बोलना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। अगर मेरी कौम पर भी कोई जुल्म हो रहा है तो खासतौर से मैं हुकूमत के खिलाफ भी बोलता हूं, तो मैं इसको नेकी समझकर आज तक करता आ रहा हूं। लेकिन हर महीने 35-40 हज़ार खर्चा करना अब मेरी ताकत से बाहर हो चुका है। मैं सोच रहा हूं कि अब ये काम मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपकी मदद मिलती है, ये जितने लोग देखते हैं, अगर इन्होंने सिर्फ 100 रुपये महीना भी ईमानदारी से हर महीने मेरे चैनल को भेजे, तो कम से कम ये जो खर्च लगता है ऑफिस का, एडिटर का, कैमरे का, ये इतना भी खर्च निकल गया तो मैं फ्री में खिदमत करने को तैयार हूं। इसलिए मैं अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं। हर आदमी ये सोचकर पैसा रवाना नहीं करता है कि कितना पैसा आता होगा। मैं आपको अल्लाह को हाजिर जानकर कह रहा हूं कि आप हमारा बैंक अकाउंट चेक करो। पूरे महीने में सिर्फ 700-800 रुपए लोग डालते हैं। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपये, तो ऐसा कुल मिला के 700 से लेकर 900 रुपए तक के आते हैं, जबकि 35 से 40 हज़ार हमारा खर्चा है। इसलिए अल्लाह के वास्ते हर आदमी जितने देख रहे हैं वो हमारी मेहनत को समझे। और ये चैनल नहीं, ये एक मिशन है जुल्म के खिलाफ। कौम के पहले तो मुसलमानों के कोई बड़े चैनल नहीं है और कोई हक बोलता नहीं है, कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता नहीं है। आज हम अपनी जान हथेली पर रखकर जुल्म के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आप लोग हर आदमी 100 रुपये महीना ईमानदारी से भेजो चैनल को, ताकि हम चैनल को चला पाए। वरना मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने चैनलों को बंद कर दिया है, क्योंकि कोई भी आदमी इतना खर्च नहीं कर सकता अपने जेब से। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसको सीरियस समझो और अल्लाह के वास्ते मदद करो, चैनल की मदद करो। रोजाना हम भी जो शुरू में बोलते हैं ना, तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, देंगे 5 पैसा नहीं, मगर सुनना बुरा लगता है। मगर हम भीख मांगना हमारी मजबूरी हो गई। भीख यूं समझिए कि हम भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इस काम करने के लिए, हक बोलने के लिए, सच्चा चैनल चलाने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऐसा चैनल होना जरूरी है। इसलिए आप इस बात को समझिए और 100 रुपया ही सही हर महीने पाबंदी से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर 9637541786 है, आप अल्लाह के वास्ते हर महीने पाबंदी से रवाना कीजिए। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर भी इसी प्लेन हादसे को लेकर है जो हुआ है। अमित शाह का बड़ा घटिया किस्म का बयान आया है। अपोजिशन कहती है कि घटिया ये बयान है, अमित शाह कहते हैं किस्मत की बात है। लेकिन एक जवाबदार होने के नाते जवाबदारी कबूल नहीं करेंगे। न पहलगाम में जवाबदारी कबूल किए, न पुलवामा की जवाबदारी कबूल किए, न कोरोना में हजारों लाशों की जवाबदारी कबूल किए। जवाबदारी नहीं लेंगे तो अमित शाह के बयान पर अपोजिशन पार्टी के लीडरों ने जोरदार अंदाज में तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह अगर किस्मत का जिक्र करने के बजाय जवाबदेही की बात करते तो बेहतर होता। जी हाँ, बीजेपी के तो खुद बड़े बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी में थोड़ी भी लाज और शर्म है तो उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कुंभ मेले की लाशें आज तक कितनी कोई पता नहीं चला। जी हाँ, पहलगाम की हकीकत आज तक पता नहीं चली, आतंकवादियों का आज तक पता नहीं चला। 40 जवानों की शहादत, कौन थे कातिल और कैसे आया था RDX और कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, आज तक कुछ पता नहीं चला। कोरोना में कितनी जानें चली गई, कुछ पता नहीं चला। बस अफसोस होता है
اور افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آج بھی ملک میں اندھ بھکتوں کا، گوبر بھکتوں کا، جن کے دماغوں میں ٹوائلٹ بھری ہوئی ہے، ان کا ٹولہ اتنا بڑا ہے جو آج تک ان باتوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، ایس ٹی حسن سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور ایکس ممبر پارلیمنٹ ہے ڈاکٹر ایس ٹی حسن، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کا حال اتنا بدتر اور برا ہو چکا ہے کہ جمہوری آوازوں کو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، پترکاریتا کی شکل میں ہو، بھاشن کی شکل میں ہو، یا پھر وہ کامیڈی کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، جتنی آوازیں ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، ستادھیش کے خلاف، ستادھاریوں کے خلاف، ستا کے خلاف اٹھ رہی ہے، ان تمام جمہوری آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ ایس ٹی حسن نے کہا کہ اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی لگ چکا ہے، اعلان نہیں کیا گیا مگر ایمرجنسی لگا ہوا ہے، اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے اور بولنے کی آزادی بھی ختم ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا بے حیائی کو، ننگے پن کو فروغ دے رہا ہے، اور گودی میڈیا جھوٹ کو اور آتنک کو فروغ دے رہا ہے۔ آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے، گوہاٹی آسام کے دھبری علاقے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے آسام کے وزیر اعلیٰ بہت شریف انسان ہیں، مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب انہوں نے ایک متنازع آدیش جاری کر دیا۔ دھبری میں جو واقعہ ہوا ہے فرقہ وارانہ تشدد، تب انہوں نے کہا کہ شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب ان کی نگاہ میں شر پسند کون ہے وہ سب جانتے ہیں، اور اوریجنل شر پسند کون ہے یہ وہ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں، لیکن خیر انہوں نے کہا کہ شر پسندوں کے ذریعے ماحول کو خراب کرنے کے مقصد سے کی گئی اس کوشش کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور پھر حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ کرفیو لگا دیا گیا۔ جی ہاں، پھر بھی حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دیا جائے۔ ناظرین، احمد آباد ایئر انڈیا کا جو حادثہ ہوا اس کو لے کر پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ اب اس حادثے کو لے کر ایک پٹیشن ارجی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے، اور چیف جسٹس آف انڈیا سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ آپ خود اس معاملے میں نوٹس لیں۔ احمد آباد ایئر انڈیا کے حادثے پر سپریم کورٹ میں ایک لیٹر پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، اس میں CJI یعنی چیف جسٹس آف انڈیا سے ازخود نوٹس لینے کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے، اور یہ درخواست 2 ڈاکٹروں نے سپریم کورٹ میں داخل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایئر انڈیا طیارہ حادثے کے متاثرین کو معاوضہ دینے کے لیے کیندر سرکار کو آدیش دینے کا بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سوربھ کمار اور ڈاکٹر دھرو چوہان انہوں نے یہ عرض داخل کی ہے۔ ایکچوئل میں ایئر انڈیا کو لے کر جو حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر ابھی بھی لوگوں میں شک اور شبہ باقی ہے، اور اب تو اس شخص کے بارے میں بھی لوگ سوشل میڈیا پر بات چیت کر رہے ہیں جو اکیلا بچا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ میں اس نے آخر اتنی تیزی میں وہ اتنا سارا کام کیسے ہو گیا اور وہ اکیلا کیسے بچ گیا، تو اس کے معاملے کو بھی لے کر لوگ باقاعدہ انکوائری کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ خیر، جو بھی ہو رہا ہے، سنجے راؤت نے تو کھل کر کہا ہے کہ پہلگام، ممبئی اور احمد آباد ان واقعات پر کیندر سرکار کی لاپرواہی ہے، اور انہوں نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران اور اسرائیل، آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے پر حملہ شروع ہو چکا ہے، انٹرنیشنل نیوز میں اس کو بیان کروں گا، لیکن بڑی خبر یہ آ رہی کہ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی، وہاں کی بمباری، آپس میں ان کی لڑائی سے ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات آنے شروع ہو چکے ہیں، ہندوستان پر بھی۔ اور خبر آ رہی ہے کہ ایئر اسپیس جو رہتا ہے، ہوائی راستہ جہاں سے پلین اڑتے ہیں، وہ بند کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی سے لندن جا رہا ایئر انڈیا کا طیارہ واپس لوٹ آیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے بین الاقوامی فضائی پروازوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ جمعہ کی صبح گزشتہ کل ممبئی سے لندن کے لیے روانہ ہونے والی ایئر انڈیا کی پرواز AIC 129 کو پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد واپس ممبئی لوٹنا پڑا، اور اس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا فضائی حملہ، اور اس کے نتیجے میں ایرانی فضائی حدود یعنی جو ایئر اسپیس ہے وہ بند کیا جانا بتایا جا رہا ہے۔ تو ایئر انڈیا کی پرواز ممبئی سے لندن کے لیے اڑی
اور اڑنے کے بعد اسے پھر واپس ممبئی لوٹنا پڑا۔ ناظرین، احمد آباد پلین حادثے میں خبر آ رہی ہے کہ اس حادثے میں راجستھان کے 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادے پور کے ماربل کے بزنس مین کا بیٹا بھی ہلاک ہوا ہے، اور بیٹی لندن، بیٹا اور بیٹی یہ لندن سیر کے لیے جا رہے تھے، ان دونوں کا بھی انتقال ہوا ہے۔ سوچیے ذرا اس گھر میں کیا بیت رہی ہوگی۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ کچھ درد بھرے واقعات ہیں تو کچھ خوشی کے واقعات ہیں۔ جی ہاں، خوشی کچھ لوگوں کو ایسی ہے کہ وہ 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو پلین ان کو نہیں مل پایا، اب وہ خوشی منا رہے ہیں کہ رب نے ہم کو بچا لیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو جانے والے نہیں تھے، 1-2 دن کے بعد جانے والے تھے، یا 1-2 دن پہلے جانے والے تھے، یا بعد میں جانے والے تھے، لیکن انہوں نے پلان بدل کر اسی پلین سے ٹکٹ بنا لیا کسی وجہ سے، تو اب ان کو موت ملی۔ تو خیر بہت سارے عجیب و غریب واقعات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ ایک تو واقعہ ایسا بھی آ رہا ہے کہ ایک مزدور کا بیٹا جس نے بڑی محنتوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو MBBS کروایا، ڈاکٹر بنایا راجستھان کا، کہ اس MBBS بننے والے طالب علم کی بھی جان اس حادثے میں چلی گئی۔ اس مزدور کا رو رو کر برا حال ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز مگرمچھ کے آنسو نہ روئے، اور ان تمام لوگوں کی ایسی مدد کریں کہ کم از کم ان کی تکلیف تھوڑی کم ہو۔ ناظرین، ریاست مدھیہ پردیش کے کھنڈوا سے خبر آ رہی ہے کہ کھنڈوا میں بھی 98 مکانات پر، گھروں پر آخر بلڈوزر چل گیا۔ کارروائی کے دوران پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں تقریباً 45 سال سے رہ رہے ہیں، یعنی آدھی صدی سے وہ یہاں رہ رہے تھے، آخر بلڈوزر چل گیا۔ پولیس میونسپل کارپوریشن ٹیم کے ساتھ مدھیہ پردیش کے کھنڈوا میں شنکر تالاب کے قریب تجاوزات کے خلاف، اتی کرمن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بلڈوزر پہنچا اور 98 مکانات کو گرا دیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی ٹیم بڑی تعداد میں موجود تھی، جن کے نگرانی میں مسماری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ یہاں تقریباً 50 سال سے رہ رہے تھے۔ ایران ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران اور اسرائیل میں بمباری ایک دوسرے پر شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو خبر بتایا کہ ملک ہندوستان پر بھی اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ممبئی سے لندن جا رہا پلین واپس آ گیا، کیونکہ ایئر اسپیس، فضائی راستے بند کر دیے گئے۔ لیکن اب دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے جنگ کے اثرات ہمارے ملک پر اتنے خطرناک پڑے ہیں کہ سونے کی قیمت جو ابھی 70,000 پر چل رہی تھی، اب وہ 1 لاکھ روپے کے اوپر چلی گئی۔ جی ہاں، 1 لاکھ روپے فی گرام سے اوپر سونے کی قیمت چلی گئی ہے۔ ہندوستانی بازار میں گزشتہ کل سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا، جس کی اہم وجہ مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی جنگ ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے دیوبند سے خبر آ رہی ہے کہ احمد آباد کا جو پلین حادثہ ہوا ہے، اس کو لے کر دیوبند میں جمعیت علماء ہند اور وہاں کی ایک فلاح انسانیت سوسائٹی ہے، انہوں نے باقاعدہ تعزیتی نشستوں کا اہتمام کیا، جس سے شردھانجلی بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ احمد آباد کا یہ پلین حادثہ، طیارہ حادثہ پورے ملک کے لیے افسوسناک ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند شاخ بوڑھانا کے کارگزار صدر مفتی فرمان قاسمی اور ضلع سینئر نائب صدر اور میڈیا انچارج محمد آصف قریشی بوڑھانوی نے اس حادثے کو ایک انسانی سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے، مرنے والے تمام افراد کو خراج عقیدت یعنی شردھانجلی پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ رب ان کے رشتہ داروں کو صبر و حوصلہ عطا فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ نہایت ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے، اور جمعیت علماء نے مطالبہ کیا کہ اس حادثے کی اعلیٰ انکوائری بالکل پاردرشتا، شفاف اور ایمانداری کے ساتھ کی جائے۔ اس لیے میں نے دوسری خبر میں یہی کہا کہ باکس تو ملا ہے، لیکن کیا کریں، بس ایمانداری کے ساتھ میں اگر اس کی انکوائری ہو جائے
تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس کو لے کر بھی ابھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہے، اور آج تک نہ پلوامہ کے آتنکوادیوں کو پتہ چلا، نہ پہلگام کے آتنکوادیوں کو پتہ چلا، نہ کورونا میں مرنے والوں کی لاشوں کا پتہ چلا۔ جی ہاں، بہت ساری چیزیں جو سرکار نے بدماشی کر کے آج تک نہیں بتائی ہے۔ میں بھی اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے سرکار سے یہ اپیل کروں گا کہ کم از کم اس حادثے میں کوئی مکاری نہ ہو اور ایمانداری کے ساتھ اس معاملے کو سامنے لایا جائے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ